بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آغا مسعود حسین اور میرا پروگرام ہے سچ یا سیاست. آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی دہائیاں گزر گئیں, پاکستان میں کیمیکل انڈسٹری جو ہے وہ فروغ نہیں پا سکی. کیا وجہ ہے کہ کیمیکل انڈسٹری کیوں نہیں فروغ پا سکی؟ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کیمسٹری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مدر آف آل سائنسز. تو اسی طریقے سے کیمیکل انڈسٹری بھی جو ہے وہ ساری انڈسٹری کی جو ہے وہ بالکل مدر ہوتی ہے. کیا وجوہات تھی کہ یہ انڈسٹری نہیں ڈیولپ ہو سکی, اور کیا وجہ تھی کہ اس انڈسٹری کی ڈیولپ نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امپورٹ کرنا پڑتا, بہت سے زیادہ مدہ آپ کا امپورٹ میں جاتا تھا, تو لیکن کسی طرف دھیان نہیں گیا. کیا ایسی وجوہات تھی؟ لیکن آج ہم نے ایک انتہائی اہمیت کے حامل شخص جناب فیصل اختر صاحب کو زحمت دی ہے اسٹوڈیو میں کہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ صورتحال ایسی کیوں پیدا ہوئی, اور کیوں مطلب یہ کہ لوگوں کا, ہمارے جو انٹرپرینیورز تھے, ہمارے جو صنعت کار تھے, سرمایہ کار تھے, کیوں ان کی طبیعت اس طرف راغب کیوں نہیں ہوئی. جناب فیصل اختر صاحب بی ایس ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, بہت ہی مطلب قابل اور بہت ہی سمجھدار اور فہم رکھنے والے شخص ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لائے. فیصل اختر صاحب, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو کہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں. آپ یہ بتائیے کہ میں اپنے چھوٹے سے تعارف میں میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں کیمیکل انڈسٹری نہیں ڈیولپ ہو پائی, تو آپ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی مطلب یہ کہ ملٹی نیشنل کمپنی کے آپ سربراہ ہیں, آپ نے دنیا دیکھی ہے, تو آپ بتائیے کہ آخر ہمارے جو سرمایہ کار تھے, ہمارے جو صنعت کار تھے, ان کا رجحان اس طرف کیوں نہیں گیا؟ آغا صاحب, سب سے پہلے آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام میں آنے کا اور اس امپورٹنٹ سبجیکٹ کو پہ بات چیت کرنے کا. آپ کا میں آپ سے متفق بھی ہوں گا اور ایک طرح سے میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف بھی کروں گا. یہاں پہ متفق اس حساب سے ہوں گا کہ ہماری جو کیمیکل انڈسٹری ہے وہ پورے پوٹینشیل کے ساتھ فلرش نہیں کر سکی پاکستان میں. مگر میں آپ کو یہاں یہ بتاتا ضرور چلوں کہ پاکستان میں کیمیکل انڈسٹری بہت سے ممالک سے آگے ہے. آپ کو پتہ ہے فرٹیلائزر انڈسٹری جو ہے وہ بھی کیمیکل انڈسٹری کی ایک فارم ہے, اور پاکستان میں فرٹیلائزر انڈسٹری از ون آف دا بگیسٹ ان دا ورلڈ. صحیح بات. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ادارہ جس را مٹیریلز کیمیکلز کے امپورٹ کرتا ہے وہ انپٹ ہے جو کہ انڈسٹری, کیمیکل انڈسٹری کا انپٹ ہے. تو وہ آج کیمیکل انڈسٹری یہاں پہ کام کر رہی ہے, تبھی ہم ان کو را مٹیریل سپلائی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ میں اس بات سے ضرور آپ کی متفق ہوں کہ شاید پورا پوٹینشل ایکسپلور نہیں ہو سکتا. یہی میرا کہنے کا مقصد تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مگر پاکستان میں کیمیکل انڈسٹری فار دا لاسٹ لائک 65-67 سالوں میں اس نے خاطر خواہ کارکردگی دکھائی ہے. اور جس طرح سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زراعت کا شعبہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پر ہیکٹر ییلڈ جو ہے مختلف کراپس کی, جب تک کیمیکلز انڈسٹری فلرش نہیں کر پائی تھی, اچھی کوالٹی کے پیسٹیسائیڈ نہیں ملتے تھے, تو یہ ہیکٹریج بہت کم تھی. پر ییلڈ ایکڑ جو تھی کم تھی. اور آج کیونکہ اچھی کوالٹی کے پیسٹیسائڈز اور انسیکٹیسائڈز اویلیبل ہیں, اچھی کوالٹی کا سیڈ اویلیبل ہے, اور مختلف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو طریقے ہیں اس کی وجہ سے ہم اسی زمین سے اب زیادہ پیداوار حاصل کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک کیمیکل انڈسٹری کا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا ہٹ کے سوال کروں. آپ نے زراعت کے شعبے کا ذکر کیا, تو آپ نے دیکھا کہ زراعت کے شعبے میں حال ہی میں جو رپورٹ آئی ہے اکنامک سروے میں, اس میں یہ ہے کہ آپ کی کاٹن پروڈکشن کم ہوئی, دوسری یہ ہے کہ آپ کی چاول کی پروڈکشن کم ہوئی. تو آپ مجھے بتائیے پر ایکڑ ییلڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا, تو یہ جو میرا سوال ہٹ کے میں نے جو آپ سے کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات تھی؟ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ کسی ایک سال کے ٹرینڈ کو آپ مطلب ہسٹورک ٹرینڈ سے وہ منسوب نہیں کر سکتے. جو لاسٹ ایئر کاٹن کراپ یا جو آپ ویٹ کراپ کی بات کر رہے ہیں اس میں ڈکلائن ہے, اس میں گلوبل فینومیناز بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک فیکٹر ہے جس کو النینو فیکٹر کہتے ہیں, جس میں گلوبل اینڈ انوائرمنٹل جو چینجز ہیں دنیا میں آ رہی ہیں. تو یہ جو پروڈکشن میں جو شارٹ فال تھا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ ایفیکٹ ان تمام ممالک میں ہوا ہے جہاں پہ النینو ایفیکٹ نے ان بارشیں اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے. تو اس میں بذات خود صرف پاکستان کو آپ کو یہ کہنا میرا خیال ہے پوری طرح صحیح نہیں ہوگا. یہ ایک ریجنل اور گلوبل فینومینا ہے اور پاکستان اس کا پارٹ ہے. مطلب یہ کہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی بات کریں, گرین ہاؤس گیسز کا جو ایفیکٹ ہے.
چلیے اچھا ہاں جی بتائیے. اور یہ ہر کچھ سال بعد آپ یہ سنتے ہوں گے کہ کاٹن کراپ جو ہے اس میں کیڑا لگ گیا یا اس ڈراؤٹ کا سال تھا جس کی وجہ سے وہ پروڈکشن حاصل نہیں ہو سکی جس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. مگر یہ بڑا وقتی طور کا فنومینا ہوتا ہے. اس کو ایٹریبیوٹ کرنا ہسٹری سے. ہسٹوریکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانہ تھا جب کاٹن کی پوری فصل کیڑے سے تباہ ہو جاتی تھی. آج وہ کاٹن کی کراپ میں آپ کبھی شاذ و نادر ہی سنتے ہوں گے کہ پوری کی پوری فصل تباہ ہو گئی. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اچھی کوالٹی کے پیسٹیسائڈز اویلیبل ہیں. کسان جو ہے ہمارا اب زیادہ اویئر ہے اور ان تمام ماڈرن طریقہ کار سے جو کہ زراعت کے لیے چاہیے ان کو وہ استعمال کرتا ہے اپنی زرخیزی اور زمین کو بہتر کرنے کے لیے. اچھا فیصل صاحب, آپ کی جو کمپنی ہے 47 سال سے کام کر رہی ہے, جرمنی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ جرمنی اور پاکستان کے درمیان بہترین تعلقات ہیں. جرمنی نے پاکستان کی اقتصادیات کو بہتر بنانے میں کام کیا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ زلزلہ ہو یا سیلاب ہو جرمنی ہمیشہ آگے رہتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کمپنی نے اس کیمیکل انڈسٹری کے فروغ میں یا اس کے پھیلاؤ میں یا اس کو مضبوط بنانے میں, جیسا ہمارے سننے والے چاہیں گے کہ آپ کا کیا کیا ٹرانسفر ٹیکنالوجی کس طرح ہوئی, یہ ہمارے سننے والے آپ سے سننا چاہیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے میں نے اپنی کمپنی کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ ہم پاکستان میں جو کیمیکل انڈسٹری ہے یا ویریس انڈسٹری ہے اس کا خام مال سپلائی کرتے ہیں, را مٹیریل. اور وہ خام مال مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اس انڈسٹری کے اندر اس کمرے میں آپ جس صوفے پہ بیٹھے ہوئے وہ جو فوم ہے وہ جس کیمیکل سے بنا ہے اس میں بی ایس ایف کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کیونکہ ہم پاکستان میں اس کے سپلائر ہیں. اور تو پاکستان میں کیمیکل انڈسٹری کے حوالے سے بی ایس ایف کی خدمات اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پاکستان میں یہ کہے کہ جو کہ میں پاکستان میں سب سے مشہور ایف ایم سی جی کمپنی کا کسٹمر نہیں ہوں تو میں اس بات پہ یقین کر سکتا ہوں. مگر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بی ایس ایف کا پاکستان میں کسٹمر نہیں ہوں تو میرے حساب سے یہ اگنورنس ہوگی اس کی, کیونکہ ہم ایکچولی جس طرح کے بزنس میں خام مال سپلائی کرتے ہیں کیمیکل انڈسٹری میں وہ تقریباً ہر گھر میں پہنچتا ہے. اور یہ ہماری جو ہم دوسرے لفظوں میں ہر ایک کامن مین کی لائف کو زیادہ افیکٹولی ٹچ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اینی لارج ایف ایم سی جی کمپنی ان پاکستان. اچھا کبھی آپ نے یہ سوچا, کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نے ابھی یہ کہا کہ جرمنی اور پاکستان کے درمیان تعلقات کتنے اچھے ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ ایک طرح سے جرمنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں اس سے پہلے کہ یہ سوال جو ہے نا پورا مکمل کر لوں, مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ بریک کریں تو میں تھوڑا سا بریک لیتا ہوں. خواتین حضرات ہم مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک لینے کے بعد ہماری گفتگو فیصل اختر صاحب سے جاری رہے گی. انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ان کی جو یہ کہ بی ایس ایف ہے جو ہے وہ بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان میں کیمیکل انڈسٹری کے بارے میں, اور انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ پورا پوٹینشیل جو ہے وہ ایکسپلائٹ نہیں ہو سکا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آئندہ جیسے گفتگو بڑھے گی تو ان سے وہ پوٹینشیل بھی پوچھیں گے, اور یہ بھی پوچھیں گے کہ پاکستان اور جرمنی کے مابین جو اقتصادی تعلقات ہیں اس میں آپ کا کیا تصور ہے, آپ کا کیا خیال ہے. یہ گفتگو فیصل اختر صاحب سے جاری رہے گی. جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہیے گا. لگاؤ پاورفل ہو جاؤ. 6 ماہ مفت وارنٹی بغیر اضافی چارجز کے. ہومج ہیگزا انورٹر, بیکار باتوں میں ایک کام کی بات. اتنا خیال کوئی اپنا ہی رکھ سکتا ہے. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا. ٹیلینور کے 3G اسمارٹ فون سے بات بناؤ. اسمارٹ میکس. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہم فیصل اختر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو کیمیکل انڈسٹری ہے وہ زیادہ نہیں پنپ پائی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی کیمیکل انڈسٹری کے پوٹینشیل کو زیادہ تر ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا. اب میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو را مٹیریل آتا ہے پاکستان کی کیمیکل انڈسٹری کے سلسلے میں باہر سے, آخر وہ پاکستان میں کیوں نہیں بنایا جاتا؟ فیصل اختر صاحب یہ سوال ہمارے وقفے سے پہلے میں نے آپ سے کیا تھا اور اب بھی میں دوبارہ آپ سے کر رہا ہوں, کیوں نہیں آپ پاکستان میں بنتا؟ اگین آپ صاحب بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ یہ مجھ سے اکثر لوگ اس بات پہ پوچھتے ہیں کہ اس کی جو انڈیجنس مینوفیکچرنگ ہے ہر چیز کی, اس میں پاکستان کیوں نہیں ہے. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک کے لیے
یہ چیز کہ سارا ہر کیمیکل لوکلی پروڈیوس ہوئے یہ وائبل نہیں ہے, یہ کمرشلی وائبل نہیں ہے, کیونکہ پروڈکشن آپ اس چیز کی کرتے ہیں جس کا کمرشل سینس ہو. مثال کے طور پہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں مثال کے طور پہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے, اس کے را مٹیریلس امپورٹ ہوتے تھے اور کیونکہ اس مارکیٹ اتنی بڑی نہیں تھی, لوگ صابن سے کپڑے دھوتے تھے. رفتہ رفتہ جب ٹرینڈس چینج ہوئے اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر کا جو مارکیٹ ہے وہ اسٹیبلش ہوا, تو اب اس کے 95% را مٹیریلس لوکلی پروڈیوس ہوتے ہیں, پاکستان میں بنتے ہیں, پاکستان میں پروڈیوس ہوتے ہیں. اسی طرح میں نے ابھی آپ سے انڈسٹری جو ہماری کیمیکلز ہیں جو کہ ہم پاکستان میں بیچتے ہیں وہ کیمیکل انڈسٹری کو سیل کرتے ہیں, اور کیمیکل انڈسٹری یہاں موجود ہے تبھی آج ہم ان کو را مٹیریلز بیچ رہے ہیں. تو پاکستان میں ان تمام کیمیکلز کی جن کی کمرشل وائبلٹی بنتی ہے, جن کی کمرشل سینس بنتی ہے, وہ کیمیکل انڈسٹری ہے. ڈیفینیٹلی دیر از اے پوٹینشیل کہ باقی انڈسٹری بھی وقتاً فوقتاً جیسے اس کی کمرشل وائبلٹی بنے گی وہ گرو کرے گی, مگر کسی بھی ملک کے لیے تمام کیمیکلز لوکلی پروڈیوس کرنا یہ وائبل آپشن نہیں ہے. اب میں آپ کو اپنی کمپنی کے حساب سے بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان میں ہم کنسٹرکشن کیمیکلز لوکلی پروڈیوس کر رہے ہیں. اچھا, اسی بہت طرح کم لوگوں کو معلوم. جی اسی طرح جو لیدر مینوفیکچرنگ میں جو کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ بھی لوکلی پروڈیوس کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں لیدر انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری اب اتنی تیزی سے بوم آ رہا ہے اس میں کہ ان کیمیکلز کا لوکل مینوفیکچرنگ کا اب وائبلٹی بنتی ہے. دوسرا میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری را مٹیریلز جس انڈسٹری کو ہم سپلائی کرتے ہیں ان میں ایک بڑی انڈسٹری ٹیکسٹائل کی کیمیکل کی انڈسٹری ہے, اور وہ ٹیکسٹائل کیمیکلز کی انڈسٹری اس لیے پاکستان میں موجود ہے کیونکہ پاکستان میں ٹیکسٹائل پروسیسنگ بہت ہوتی ہے. تو ایسی ہر انڈسٹری جس کی کمرشل سینس بنتی ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, اور جیسے جیسے کسی انڈسٹری کی کمرشل وائبلٹی بنتی جائے گی وہ پاکستان میں اسٹیبلش ہوتی رہے گی. یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں جب آپ انڈسٹری اسٹیبلش کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج آپ کو پتہ ہے انرجی کا چیلنج ہے کہ کیمیکل انڈسٹری کے لیے آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس وقت انرجی کا بحران ہے, بہت شارٹیج ہے. جی, تو اس کو ہم جس طرح سے اوور کم کر لیں گے تو یہ اور ہماری کیمیکل انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ وہ پاکستان میں گرو کر سکے. اچھا, ایک سوال میں بیچ میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے فلو کو میں روک رہا ہوں. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چلیے آپ نے لیدر سے متعلق بات کی کہ وہ لوکلی پروڈیوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو را مٹیریل ہوتا ہے. پھر آپ نے بتایا کہ جب لوکلی پروڈیوس ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے فیصل اختر صاحب, تو کیا یہ جو انرجی کی شارٹیج ہے تو کیا اپنے کارخانے میں آپ نے خود انرجی یہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہمارے جو پلانٹ ہے وہاں پہ تو ہماری کیپٹیو پاور ہے جو کہ مینوفیکچرنگ کے لیے چاہیے ہوتی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں ہمارے اپنی پاور ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اگر ہمارا کسٹمر کسی طرح سے اپنی انڈسٹری نہیں چلا پا رہا تو ہم را مٹیریل ان کو کیمیکلز کن کو سیل کریں گے. تو اس کے لیے جو بیسک سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپنی کیپٹیو پاور ہے کہ نہیں, کیونکہ اس کے لیے ہمارے کسٹمرز کے پاس اپنی انرجی اور اپنی جو انرجی نیڈز ہیں وہ ان کو اس کے مطابق انرجی ملنی چاہیے. دوسرا جو سب سے بڑا امپیڈیمنٹ ہے کیمیکل انڈسٹری کی گروتھ کے لیے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے ہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے انڈسٹری اس حساب سے نہیں کرتی, R&D جس کو, اور اس کو میں بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کو شاید ویسٹ آف منی سمجھا جاتا ہے. چھوٹا سا بریک لیں پھر خواتین حضرات تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, اور یہ ہے کہ ہم فیصل اختر صاحب سے مزید بات کریں گے. ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کی اس کاوش سے اور آپ کی کوشش سے پاکستان اور جرمنی کے تعلقات کی کیا نوعیت ہے, کس طرح قریب آ رہے ہیں. یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. लगाओ, पावरफुल हो जाओ. 6 माह मुफ्त वारंटी बगैर इजाफी चार्जेस के. होमेज हेक्सा इन्वर्टर, बेकार बातों में एक काम की बात. इतना ख्याल कोई अपना ही रख सकता है. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का. टेलीनॉर के 3G स्मार्टफोन से बात बनाओ. स्मार्ट मैक्स. ये दिल आपके लिए इतना कुछ चाहता है और आप इस दिल के लिए क्या चाहते हैं? रखिए इस दिल का ख्याल नए हबीब कुकिंग ऑयल के साथ.
क्या करें, दिल का मामला है। बच्चों को मुश्किलों का हल निकालने में टाइम नहीं लगता, इसीलिए सर्फ एक्सेल ये मुश्किल दाग निकाले सिर्फ हाफ टाइम में और दे दागों की अनबीटेबल सफाई। ठोक के पत्ती रोके शुगर, या दूध पत्ती हो फेवरेट ब्रदर। चाय बेस्ट बनती है, चाय बेस्ट बनती है। चाय का बेस्ट जायका और बेहतरीन खुशबू अब 125 ml में भी दस्तयाब है। एग्रोनाच सबसे खालिस चक्की आटा, जिसकी बुनियाद है गंदम की पूरी ग़िज़ाइयत। सोने जैसी ज़मीन से सिमटा, अच्छाई की चक्की में पिसा, इतनी नरम रोटी बनाए कि 3 उंगलियों से भी टूट जाए। एंग्रो उनाच, हर निवाला अच्छाई वाला। गौरी टायर है बाकमाल, ये गौरी टायर है बाकमाल। मजबूती इसकी लाजवाब, कभी फिसलेगा नहीं ये जनाब। चलता ही रहे ये साल साल, चलता ही रहे ये साल साल। गौरी टायर है बाकमाल, ये गौरी टायर है बाकमाल। गौरी टायर, साथ निभाए। दूध कैल्शियम ग्लूकोज से रग रग में जज्बा जगाओ। टाइगर, हार न मान। अल्हम्दुलिल्लाह, रिवर वैली फेज 1 की कामयाबी के बाद अब्दुल रज़ाक एसोसिएट्स पेश करते हैं रिवर वैली फेज 2। इंतहाई कम कीमत गेटेड कम्युनिटी, आपकी जरूरतों और बजट के मुताबिक 80, 100 और 120 गज के लग्जरी विलास 40 माह की आसान इक़्सात पर मेन शार फैसल स्टार गेट से तकरीबन 12 मिनट की ड्राइव पर। तरक्याती काम तेजी से जारी, फौरी बुकिंग पर 2 लाख का डिस्काउंट। बुकिंग और तफसीलात के लिए हैदर अली एंड कंपनी। साइबर पावर इन्वर्टर, जो दूसरे इन्वर्टर्स के मुकाबले दे ज्यादा बैकअप, 2 साल की वारंटी के साथ। साइबर पावर इन्वर्टर, जिस पे कॉम करे भरोसा। अम्मा, वो मोटिया वाला जिन फिर नजर आ रहा है। वो कहता है कि जुबैरी साहब को मार डालो क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है। नहीं बेटा, वो अच्छे आदमी हैं। अम्मा, मैंने तुम्हें मना किया कि उनकी हिमायत ना किया करो। स्किज़ोफ्रेनिया, मालिखोलिया, ये एक जानलेवा और संगीन बीमारी है। इसका मुकम्मल इलाज आपको बेहतर जिंदगी दे सकता है। ज़हनी सुकून के लिए आज ही कराची नफ्सियाती अस्पताल तशरीफ लाएं और माहिर डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर की ज़ेरे निगरानी इलाज करवाएं। REC इन्वर्टर और सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं, लोड शेडिंग और भारी बिजली के बिलों से निजात पाएं। अब REC पेश करते हैं सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर, जो आपकी जिंदगी बनाए आसान। फलकनाज प्रेसिडेंसी, मेन जिना एवेन्यू, रौनकों के दरमियान जिद्दत का नया रूप। फलकनाज प्रेसिडेंसी, मेरे ख्वाब की ताबीर, मेरी ख्वाहिश, पूरी हुई मेरी हर फरमाइश। फलकनाज प्रेसिडेंसी, बेशक एक पुरवकार रिहाइश। A project of Falaknaz Properties. बुकिंग और तफसीलात के लिए जी मार्केटिंग, फोन 021 111 362 253। Changhong Ruba presents Glass Door Refrigerators. Changhong Ruba Refrigerators की हैरान कुन कूलिंग से फ्रेशनेस रहे देर पार। Changhong Ruba Glass Door Refrigerators. गाड़ी का एसी बना गर्मी का धक्का, नो लाइट और घर वाले हक्का पक्का है। कॉलिंग पे कॉलिंग, टचिंग पे टचिंग, कैसे कैसे टाइम पर किस्मत की जोगिंग। जब बैटरी नहीं राइट तो सबकी हालत होगी टाइट। एक्साइड लगाओ, पावरफुल हो जाओ। एक्साइड लगाओ, पावरफुल हो जाओ। एक्साइड लगाओ, पावरफुल हो जाओ। एक्साइड, वरना
कॉम्प्रोमाइज 6 माह मुफ्त वारंटी बगैर इजाफी चार्जेस के। पैसिफिक कुकिंग ऑयल, अपनों का प्यार। टेलेनॉर के 3G स्मार्टफोन से बात बनाओ स्मार्ट मैक्स। इतना ख्याल कोई अपना ही रख सकता है। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। होमेज हेक्सा इन्वर्टर, बेकार बातों में एक काम की बात। एक्साइट लगाओ, पावरफुल हो जाओ। 6 माह मुफ्त वारंटी बगैर इजाफी चार्जेस के। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हम खिदमत करते हैं अपने प्रोग्राम में। हम हमारे साथ फैसल अख्तर साहब तशरीफ़ रखते हैं। फैसल अख्तर साहब BASF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, साइंसदान हैं, बहुत अच्छे मतलब ये कि ख्यालात का मतलब उनके पास ख्यालात हैं। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वो पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए पूरी कोशिश करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। अच्छा, आपके वक्फे से जाने से पहले आपने एक बहुत उम्दा बात कही थी जो मेरा ख्याल है हमारे सुनने वालों को भी बहुत पसंद है कि पाकिस्तान में हमारे जो सनतकार हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर नहीं खर्च करते। तो आखिर बताइए कि ये सोच क्यों ऐसी है जबकि सारी दुनिया में बहुत बड़ी रकम जो है वो R&D पर लगाई जाती है? इसके अंदर वक्फे से यही पहले यही कह रहे थे ना? बिल्कुल। आपने मैं आप जो बताने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया भर में कंपनियां 5% से 10% डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेटजी ये R&D के लिए मुख्तस करती हैं रकम। और उसका मेन मकसद ये होता है कि अपनी जो मसनूआत वो बना रही हैं उसको कैसे वक्त के हिसाब से मॉडिफाई करें और टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट करें। पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है। इसको वो एक ऐसा खर्च समझते हैं जो कि उनके लिए वाइबल नहीं है। इसके अंदर कंजर्वेटिव माइंडसेट है। जी, इसके अंदर बेसिकली अप्रोच वो ये होती है कि जो आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है इस हद तक की सोच नहीं देख सकते कि ये कल शायद कल के मार्केट में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो हमें जब तक वो जिद्दत अपनी प्रोडक्ट में हम पैदा नहीं करेंगे ताकि वो आने वाले कल में उनकी मसनूआत मार्केट के अंदर उतनी ही पॉपुलर हों जितनी आज हैं, वो उस सोच पे काम नहीं करते। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी कहता चलूँ, इसमें सनतकार अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब दुनिया भर के मुल्कों में R&D होती है तो उसमें एक गवर्नमेंट का भी रोल होता है और गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट करती है मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा कोई इदारा नहीं है जिसको जो गवर्नमेंट के साथ, जो इंडस्ट्री के साथ हैंड इन हैंड काम कर सके R&D में। दूसरी जिम्मेदारी इसकी मेरा ख्याल है हम एज एन इंडस्ट्री पे भी आती है और एकेडेमिया में भी आती है। दुनिया भर में होता ये है कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया हैंड्स इन हैंड काम करते हैं और उनके यहाँ रिसर्च, बहुत सारी इंडस्ट्री की रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में होती है। हमारे यहाँ वी वर्किंग इन साइलोज और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम आपस में इतनी बात नहीं करते, इंगेज नहीं करते। मैं आपको रिसेंटली बताऊं, हमारी कंपनी ने इनिशिएटिव लिया है कि अमन फाउंडेशन एक इदारा है जिसके अंदर हम बजाय इसके कि लोगों को सिर्फ डिग्रियां बांटें, उनके साथ अमन फाउंडेशन के साथ मिलके हम ऐसी स्किल सेट अपने अंडर प्रिविलेज यूथ को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी बिना पर वो आगे माशरे में अच्छी नौकरी मिल सके। फॉर इंस्टेंस वेल्डर हैं, कारपेंटर्स हैं, इनकी हमारे इंडस्ट्री में और माशरे में बड़ी रिक्वायरमेंट है। उसको कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, हम उनके यहाँ ना सिर्फ उनकी इस इदारे की हेल्प करते हैं अपने यहाँ से क्वालिफाइड लोगों को एज अ ट्रेनर भेज करके, बल्कि जब वहाँ पे बच्चे अप्रेंटिसशिप के लिए जाना चाहते हैं तो उनको हम अपनी इंडस्ट्री में लाके और उनकी तरबियत के लिए उनको अप्रेंटिसशिप भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया, मैं सिर्फ एक छोटा सा आपसे सवाल करूँगा कि पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के सिलसिले में सनत के एतबार से, माशियात के एतबार से आपका क्या रोल है? पहले मैं आपको एक सिर्फ छोटी सी चीज़ बता दूं कि जर्मनी और यूरोप का या बल्कि दुनिया भर में जो पाकिस्तान के ट्रेड पार्टनर्स हैं उनमें से वाहिद ट्रेड पार्टनर है जिसके साथ
پاکستان کا جو ٹریڈ ہے وہ الٹا پاکستان کے فیور میں ہے جرمنی کے، یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستان سے مصنوعات زیادہ جرمنی کو ایکسپورٹ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ جرمنی پاکستان کو اس طرح آپ ایکسپورٹ کرے۔ اس کو تعلقات کو مستحکم کر رہے ہیں۔ تو ایک تو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہوگا، I'm sorry، آئندہ بھی ہمارے ساتھ آپ بیٹھیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور مجھے 2-3 باتیں آپ کی بہت اچھی لگی۔ ایک تو R&D سے متعلق آپ نے بات کی، پھر آپ نے کہا کہ جو بیچارے ہمارے سماج کے پسماندہ لوگ ہیں ان کو آپ کس طریقے سے امن فاؤنڈیشن کے ذریعے ان کو اسکل کر کے ان کو بہتر نوکری دے رہے ہیں۔ اور خاتون حضرات آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے فیصل اختر صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو سنی۔ بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہمارے صنعت کار یہ سوچ لیں کہ R&D کے ذریعے جو ہے وہ اپنی مصنوعات کو اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، مارکیٹ کمپٹیشن میں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، تو ان کو R&D پہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے، اور حکومت صنعت کار کے مابین اور اکیڈمیا کے مابین اگر رشتہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں تو پاکستان یقینی طور پر بہت آگے جا سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ آپ جہاں بھی ہوں اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ہمارا یہ جملہ یاد رکھیے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اللہ حافظ۔